ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے قبیلے کے 2 آدمیوں نے حلف اٹھایا کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پتھر کو پھینکنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں آ گئے اور پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ توق بن کر ٹھوڑی کے پاس بندھ گئے اور وہ اس طرح ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے دوسرے دن ولید بن مغیرہ نے جھنجھلا کر کہا کہ تم پتھر مجھے دو، میں اس کو ان کے سر پر مار دوں گا۔ چنانچہ اس بد نصیب نے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے آپ پر پتھر چلانے کا ارادہ کیا، ایک دم اندھا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کی آواز تو سنتا رہا مگر آپ کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجبوراً پلٹ گیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہ دیکھ سکا۔ جب آواز دی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے اپنی مجبوری کا حال بیان کیا۔ پھر اس کے تیسرے ساتھی نے غصہ میں بھر کر پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچتے ہی الٹے پاؤں بدحواس ہو کر بھاگا اور ہامتے کامتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانڈ ان کے قریب اپنی دم ہلا رہا ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوفناک سانڈ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لات و عزا کی قسم اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ معزز سامعین، اس واقعہ کا ذکر سورہ یاسین میں ان لفظوں کے ساتھ مذکور ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کے اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا۔ معزز سامعین، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ بارہا کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور اپنی خفیہ چال بازیوں اور دسیسہ کاریوں میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا مگر رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی کوئی آنچ نہ آ سکی اور خداوند قدوس کا وعدہ پورا ہوا، یعنی اے محبوب، اللہ تعالیٰ لوگوں کی چالوں سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔